اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ہے تو اس کے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور کسی بھی چیز کا امتحان جب تک وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ آ جائے، اللہ کا خوف اور ڈر اس بندے کے دل میں نہ آ جائے جب تک وہ صحیح معنی میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے امید ایک اللہ کی نعمت ہے، اسی طریقے سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جانا یہ بھی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی دعا فرماتے تھے تو یہ دعا ضرور مانگتے تھے کہ اللہ اپنا دل میرے دل کے اندر اپنا خوف اللہ عطا فرما۔ خوف ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو اور حزن کہتے ہیں جو دل کے اندر ڈر ہوتا ہے، اور دونوں اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو یقینی بات ہے بہت بڑی چیز ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو یقیناً یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام طور سے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں کیسے پیدا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ٹائم لگائے۔ یہ بزرگوں کا بھی مقول ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جیسی صحبت انسان پاتا ہے ویسی اس کی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف حزن اور خوف ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بیٹھنے والوں کو اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنا وقت ایسے اللہ والوں کے پاس لگانا چاہیے جن کے چہروں سے بھی اللہ کا رعب ٹپکتا ہو، جن کے پاس بیٹھو، جن سے ملاقات کرو، جن کے پاس ہمارا آنا جانا ہو۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اللہ والوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ جب وہ خوف اور ڈر ان کے دلوں میں ہے تو ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، ان سے ملنے جلنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، اگر اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہے تو انسان گناہوں کی جرات نہیں کرتا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا حزن اس کے دل کے اندر نہیں ہے تو بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے لیکن اسے اس پر ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ اللہ سے نہ ڈروں اور تمام کے تمام جو کام چاہے کرتا چلا جاؤں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، تو یاد رکھنا یہ زندگی ہم سب کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی۔ اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتے ہوئے بندہ زندگی گزارے گا تو یقینی بات ہے اس کی زندگی اور دنیا دونوں کی دونوں اللہ کامیاب بنا دیتے ہیں۔ آج ہم پریشان حال ہیں۔ یقینی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کے ساتھ مال میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، یہ خیال دل سے نکل جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے تو کبائر گناہ تو دوسری بات ہے، وہ صغیرہ گناہ کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا۔ ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت رابعہ بصریہ ایک تابعین میں سے ایک بہت بڑی بزرگ گزری ہے۔ کسی نے ہدیے میں کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو رونے لگی۔ کہا کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کہا کہ رونا اس بات پر آیا یہ جو آپ نے کھانا میرے سامنے پیش کیا ہے کہ اس جانور کو پہلے ذبح کیا گیا، سنت طریقے پر اسے ذبح کیا گیا، اسے بنایا گیا، پھر اس کے بعد اس کھانے کو چولہے پر رکھا گیا اور یہ میرے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ تو ایک جانور کی کہانی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف نہ فرمایا اور یوں ہی زندہ ہمیں جہنم میں دھکیل دیا تو بتاؤ ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ کیا ہم لوگوں کے اوپر اس وقت بیتے گی؟ یہ یقینی بات ہے
تو وہ لوگ ذرا سی باتوں کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے تعلیمات پڑھی تھی اس پر ذرا سی فکر کیا کرتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہی معمول تھا اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کبھی آندھی یا طوفان آتا تھا تو مسجد کی طرف دوڑا کرتے تھے. اتنا مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے جب تک وہ طوفان نہ چلا جاتا تھا. صحابہ کرام نے معلوم کیا، یا رسول اللہ جب بھی آندھی یا طوفان آتا ہے تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں اور نمازیں شروع کر دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ پچھلی امتوں پر جو عذاب آیا ہے اسی شکل میں آیا ہے. وہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے، اللہ نے آسمانوں سے پتھروں کو برسایا، ان کی زمینوں کو تہس نہس کر دیا، اللہ نے زمین میں گاڑ دیا ہے. تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کی طرح یہ عذاب تو نہیں آ رہا، اس لیے میں مسجد کی طرف دوڑتا ہوں. یہ صحابہ اکرام کا بھی عمل تھا. ہمارا عمل اس کے الٹا ہے. اگر ہم مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو جلدی سے سلام پھیریں گے، موسم خراب ہے، بارش کا زمانہ، گھر جا کر کے بیٹھ جاؤ. وہ باہر والا تو اندر کیا آئے، اندر والا باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. باہر والا تو اندر کیا ہے، اندر والا باہر جانے کی کوشش کرتا ہے کہ 10-5 منٹ اللہ کے گھر میں زیادہ رہنا پڑ سکتا ہے، اس لیے میں جلدی سے چلوں. موقع ملتا ہے تو نفل بھی چھوڑ جاتا ہے، چاہے وہ کتنا پابندی کا کرنے والا ہو. تو خوف یہ ہونا چاہیے. انسانوں کے دلوں سے آج اللہ کا خوف نکل چکا ہے. اس لیے آج جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ بڑھتی دکھائی دیتی ہے، جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، مساجدیں ہوتی ہیں، وہاں مسلمانوں کی آبادی سے حساب لگا لیجیے گا کتنے مسلمانوں کی آبادی کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہے. یہ تو انسان کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف دیکھیے کیسا خوف تھا. وہ سب کا اس بات پر اجتماع ہے کہ اگر نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اتنا ہی نہیں، جنت کی بشارت جس آدمی کو دنیا ہی کے اندر سنا دی وہ ابو بکر صدیق ہے. کعبے میں سب سے پہلے خطبہ دینے والا ابو بکر صدیق ہے اور سب سے پہلا صحابی کہلانے والا ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلا مومن کہلانے والا ابو بکر صدیق ہے. نبی کا سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق ہے. نبی کے ساتھ غار میں سب سے پہلے جانے والا ابو بکر صدیق ہے. جس نے اپنی چادر کو پھاڑا اور غار کے سوراخوں کو بند کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. جس نے اپنی گود کو بچھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بنایا وہ ابو بکر صدیق ہے. جس کی آنکھ کے آنسو نبی کے رخسار مبارک پر ٹپکے وہ ابو بکر صدیق ہے. جس کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا وہ ابو بکر صدیق ہے. لعاب دہن نبی نے جس کی ایڑی پر لگایا وہ ابو بکر صدیق ہے. اور جس نے حضرت بلال کو آزاد کرایا وہ ابو بکر صدیق ہے. جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا وہ ابو بکر صدیق ہے. 40,000 دینار جس نے سب سے پہلے نبی کے قدموں میں ڈالے ابو بکر صدیق ہے. جس کے مال کو نبی نے اپنا مال خرچ سمجھ کر کے خرچ کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. جس کی بیٹی نبی کے نکاح میں ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اور اتنا ہی نہیں، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازے اسے اپنی طرف بلائیں گے وہ ابو بکر صدیق ہے. اور تمام انسانوں پر جس کے سب سے زیادہ احسان ہے کہ جب روز قیامت اللہ حساب کے لیے بلائیں گے جسے سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ جس کا نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے وہ ابو بکر صدیق ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں کہا کہ میں نے تمام انسانوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی چکا سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اس کے دل میں خوف خدا دیکھے، اس کے دل میں خوف کا روبہ دیکھے. ایک گھاس کا تنکا ہاتھ میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کاش میں گھاس ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا لیتا، میں مینگنی بن کر کے نکل جاتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. ایک باغ سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ اس پر بیٹھا ہوا ہے. اسی کو کہنے لگے مخاطب کر کے پرندے کو، تو کتنا اچھا ہے، تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے اور سب کچھ کرتا ہے، لیکن تجھے حساب نہیں دینا پڑے گا. کاش میں کوئی پرندہ ہوتا. وہ ابو بکر کہتا ہے کہ مجھے خوف خدا ہے، ایسا خوف خدا ہے کہ وہ رونے لگتے ہیں جب بھی اللہ کی بات آتی ہے، جب بھی اللہ کا کوئی
ذکر کیا جاتا ہے، روز قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ ایسا ابو بکر جس کے بارے میں جب دنیا ہی کے اندر بشارت دے دی گئی ہو، یہ خوف خدا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، اصحاب صفہ بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی آیت آئی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ سب کے سب اصحاب صفہ رونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دیکھ کر کے رونے لگے۔ اصحاب صفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس بات پر روتے ہیں؟ تو اصحاب صفہ کو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کا ایک گال بھی آنسو سے بھیگ گیا اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جائے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال دیکھیے، دور کی بات ہے آنسو، دل کے اندر بھی اگر اللہ کا اور اس کے رسول کا کبھی خوف نہیں آتا، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کا خوف ہمارے دلوں کے اندر کبھی نہیں آتا، تو انسان کو جب تک اللہ کا خوف اور اللہ کا رعب اور اللہ کا دبدبا انسان کے دل کے اندر نہیں آئے گا، صحیح معنی میں اسے گناہوں پر کبھی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ ایک اونٹ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ جاتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو کھلاتا بھی ہوں، میں اپنے اونٹ کا خیال بھی رکھتا ہوں، میں اپنے اونٹ کے لیے ہر چیز کی دیکھ بھال کرتا ہوں، لیکن چند دنوں سے یہ اونٹ حرکتیں کرنے لگا۔ یا رسول اللہ میں اس اونٹ کی شکایت آپ کے پاس لینے آیا ہوں، آپ اس کی شکایت کو سن لیجئے گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا جب بھی میں سونے کو جاتا ہوں یہ اونٹ طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگتا ہے، اور جب یہ آواز طرح طرح کی نکالتا ہے میری نیند جاگ جاتی ہے، میں نیند سے اٹھ جاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے پاس شکایت لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا تمہاری بات کو میں نے سنا، اس اونٹ کو بھی بلا لاؤں، اس کی بات بھی سنتا ہوں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی نبی سے کلام کرنے لگتے تھے، جانور بھی نبی سے باتیں کرنے لگتے تھے۔ نبی کے دربار میں اس جانور کو لایا گیا، اس اونٹ کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اونٹ تیرا مالک تیری شکایت کرتا ہے، تو اسے سونے نہیں دیتا، راتوں کو طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے، کیا یہ تیرا خیال نہیں رکھتا؟ کیا تیرا یہ دھیان نہیں رکھتا؟ وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا مالک میرا دھیان بھی رکھتا ہے، میرا مالک میرا خیال بھی رکھتا ہے، میرا مالک میرا ہر کام پر توجہ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں بھی اپنے مالک کے بوجھ کو ڈھوتا ہوں، میں بھی اپنے مالک کے کاموں کو سنتا ہوں، میں کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جب مالک میرا خیال رکھتا ہے یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے مالک کی وفاداری کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ماجرا کیا ہے؟ یہ تیری شکایت کس بات کی لے کر کے آیا؟ وہ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ صحابی رسول جو آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے، ایک دو دن سے جب بھی دیکھتا ہوں روز دن میں محنت کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے وقت مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، کچھ دیر آرام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں ایسی نیند آ جاتی ہے، کئی رات کے کئی حصے گزر جاتے ہیں، عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، عشاء کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، میں طرح طرح کی آواز اس لیے نکالتا ہوں کہیں کہیں یہ نماز بغیر پڑھے نہ سو جائے، روز قیامت اللہ مجھ سے سوال نہ کر دے تیرا مالک بے نماز پڑھے سوتا رہا، تو نے اس کو جگایا نہیں، تو نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ یا رسول اللہ کہیں روز قیامت اللہ مجھ سے حساب نہ لے لے، یا رسول اللہ میں اس لیے طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ان کے ساتھ مجھے بھی نہ جکڑ لے۔ یا رسول اللہ اتنی میری شکایت ہے، اب آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے، ایک جانور بے نمازی کے نماز پڑھنے سے اتنا گھبراتا ہے، آج ایک اونٹ اپنے مالک کو جگاتا ہے، آج وہ مالک آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، وہ پالنہار آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، جو انسان کو کھانے کے لیے روزی دیتا ہے، جو انسانوں کو پینے کے لیے پانی دیتا ہے، جو آج ہمیں میٹھی نیند سناتا ہے، اور ہم نے جس کا ذکر کیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو انسان کے لیے آرام کی چیز بنایا، ہم نے رات کو انسان کے لیے سونے کی چیز بنایا۔ قرآن آگے کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کام کی چیز بنایا تاکہ اپنے
تم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو اللہ کے حکموں کی کتنی اطاعت کی. 8 دن کا حساب لگا لے, ماضی کی پوری زندگی کو چھوڑ دے, حال کی پوری زندگی کو چھوڑ دے, حساب لگا لے 1 ہفتے میں کتنی نمازیں 5 وقت کی بیٹھتی ہیں, کتنی میں نے اور آپ نے ادا کی ہے, کتنی سنتیں بیٹھتی ہیں, کتنی میں نے اور آپ نے ادا کی ہے. ایک بے زبان جانور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے, لیکن آج ایک عقل مند انسان جن کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے وہ اللہ کے حکموں سے ذرا بھی نہیں ڈرتا. اب بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا یا کیا آئے گا؟ اللہ کا خوف آئے گا یا کیا ہے؟ یقینی بات ہے اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے. آج اللہ کا ڈر دلوں سے نکل چکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پینے کے لیے پانی مانگا تو بجائے پانی کے انہیں شربت کا گلاس دے دیا. تو جب انہوں نے اپنے لبوں سے اس گلاس کو لگایا تو سمجھ گئے کہ یہ پانی نہیں میٹھا ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. پانی دینے والے غلام نے کہا کہ عمر رو کس بات پر رہے ہو؟ کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہیں اللہ قیامت کے بدلے کی نعمت عمر کو یہی تو نہیں دے رہا. یہ خوف, یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. ان لوگوں کے دلوں میں کیسا کیسا خوف تھا. آج ہمارے دل, اصل بات یہ ہے کہ زنگوں سے بالکل جو ہے سیاہ ہو چکے ہیں. اللہ کا خوف دلوں کے اندر نہیں رہا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بس اللہ کی مدد میں آ رہے, بس ہم کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا اتنا اچھا مکان ہے, اللہ اس سے خوش ہے. فلاں آدمی کو اللہ نے اتنی اولادیں دی ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے. عزیزان گرامی, ایسا نہیں ہے. صحابہ اکرام نے کئی دن تک بھوکے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلا. یہ زیادہ مال کا دے دینا یا اونچے مکانات کا بن جانا یقینی بات ہے یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان الحکم الا للہ, کہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. اللہ نے اس دنیا کے نظام کو پیشانی سے پکڑ رکھا ہے. اس دنیا کے نظام کو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یقینی بات اللہ کا ڈر جو دل کے اندر ہونا چاہیے. اسی وجہ سے جب عام انسانوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو جو ایک کے بال قبضہ لیتا ہے تو جس کے بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں اسے بست کر دیتا ہے. کیوں؟ پیشانی کی مثال علماء نے اس لیے دی ہے ان الحکم الا للہ, کہ اللہ نے اس دنیا کے سارے نظام کو ایسے جکڑ رکھا ہے جیسے انسان کسی دوسرے انسان کی پیشانی یعنی بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ لیتا ہے. تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف صحیح معنی میں دل کے اندر ہونا چاہیے. اگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہے تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور جب انسانوں کی زندگی جانوروں سے بدتر گزر جاتی ہے تو پھر اللہ اس کی جو ذمہ داری اللہ پر ہوتی ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جب کتنے گمراہ ہونے والا ہے اور کتنے گناہوں کو تو کرنے والا ہے. ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر اس نظام قدرت کا اس کا ایک بھی پتہ نہیں ہل سکتا. اللہ نے اس نظام قدرت کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. کوئی بھی انسان نہیں ہے یہ آج مثال پیش کر سکے کہ ایک دن سورج اپنی متعین جگہ سے کسی اور جگہ سے نکل چکا. یہ اللہ کا نظام ہے. نہ کبھی رات دن میں داخل ہوتی ہے اور نہ کبھی دن رات میں داخل ہوتا ہے, اور نہ کبھی سورج کے وقت چاند نکلتا ہے اور نہ کبھی چاند کے وقت سورج نکلتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کے نظام کو بنایا ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور وَلِمَنْ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس یعنی اپنی خواہش کو حرام چیزوں سے رکھا, آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اللہ نے اس شخص کا ٹھکانہ جنت کو بنا دیا. اس آیت کا یہ مطلب اور مفہوم ہے کہ جس نے اپنے نفس کو یعنی حرام چیزوں سے بچایا, گناہوں سے بچایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بشارت دے دی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ٹھکانہ بنا دیا. اس پر خود غور کرے. میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی بتایا اور ایک بے زبان جانور کا واقعہ سنا کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کتنا ڈرتے ہیں. آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ کے حکم سے کتنا زیادہ ڈرنے والے. یہ دنیا ہے, کٹ جائے گی, اس کا کوئی نہیں. ابھی دیکھیں حالات کیا آئے ہیں.
سب کچھ بند ہو گیا لیکن اللہ کا نظام بند نہ رہا. اللہ کا نظام جیسا تھا ویسے ہی چلتا رہا. انسان کی زندگی جیسی کٹنی تھی ویسے ہی کٹتی رہی. آج ہم مکانات کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور اپنی غربت کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں نہ جانے اے اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے. عزیزان گرامی، دولت کا مدار اللہ کی رضا پر نہیں ہے. فرعون کو اللہ نے ایک ملک کی سلطنت عطا فرما دی تھی لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چند ساتھیوں کے ساتھ کس قدر فرعون نے پریشان کیا. اللہ نے کیسے حضرت موسیٰ کی آزمائش دی لیکن کچھ نہیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجیے گا، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا حزن پیدا کیجیے گا. جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں کے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سارے کام بن جاتے ہیں. ورنہ زندگی کا حساب دینا مشکل ہو جائے. انسان ایک ہفتے کا حساب نہیں دے سکتا، پوری زندگی کا حساب تو کیا دے گا؟ اور وہ بھی جب تمام لوگ سامنے کھڑے ہوں گے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اس وقت انسان کیسے حساب دے گا؟ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا. مال و دولت جاہ و حشمت سب تیرا رہ جائے گا. مال و دولت جاہ و حشمت سب تیرا رہ جائے گا. کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا. باغ جنت میں کرے تو کام جانے کے یہاں. باغ جنت میں کرے تو کام جانے کے یہاں. زندگی جب ختم ہوگی تو بڑا پچھتائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا. مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو. مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو. حشر میں پہچان لینا منہ سیاہ ہو جائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا. جتنے چاہے اتنے اونچے آج بنوا لے محل. جتنے چاہے اتنے اونچے آج بنوا لے محل. ایک دن گھر سے تجھے تیرے نکالا جائے گا. ایک دن گھر سے تیرے تجھ کو نکالا جائے گا. تیرا میرا آ رہا ہے وقت وہ بھی حشر کے میدان کا. آ رہا ہے وقت وہ بھی حشر کے میدان کا. تیرا میرا فیصلہ سب حشر میں ہو جائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. دیکھ سعید کر عبادت کبریا کی رات دن. دیکھ سعید کر عبادت کبریا کی رات دن. دیکھ سعید کر عبادت کبریا کی رات دن. زندگی جب ختم ہوگی پھر بڑا پچھتائے گا. مرنے کے بعد یہاں کی زندگی پھر نہ پائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا. ماضی عربی لفظ ہے جو زندگی گزر گئی. آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کی ہوئی خطاؤں پر، سیئات پر اگر گناہ کیا جائے، معافی مانگی جائے تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف فرما دے گا. اللہ باقی بچی ہوئی صحیح زندگی کو اپنی عبادت کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.